يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نهایت قابل احترام، قابل عزت سامعین مکرم، اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام، ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، جس قدر بھی اس کو یاد کیا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بھی نعمت کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہماری پیدائش کا بندوبست بنایا، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ اور سبب بنایا، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے تعلق بڑھانے
اور ان کے ساتھ رہن سہن کا بھی اللہ تعالی نے طریقہ طور بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہوگا اسلامی بھائی چارہ، مسلمانوں کے اندر کس طرح رہن سہن کے اندر پیار اور محبت کی فضا کو قائم کرنا اور ان کے ادب و آداب اور ان کے ساتھ معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر چند نکات پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی تکلیف دوسرا مسلمان محسوس کر سکتا ہے، اور فرمایا مثل المؤمن کمثل الجنہ، ایک مسلمان کی مثال جنت کی مثال بھی ہے، اور مثل المؤمن سائر الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الغم والحوى، کہ جب ایک مسلمان دوسرا مسلمان کی تکلیف کی مثال یوں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی مثال ایک جسم کی مثال ہے، ان دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ دونوں مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اذا اشتكى منه عضو سائر الجسد فی الغم والہوى، ایک مسلمان کے ایک جسم کی تکلیف ایک ہاتھ میں کیوں نہ ہو، سارا جسم تڑپنے لگ جاتا ہے، تکلیف محسوس کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ جسم کی ایک عضو میں ایک حصے میں تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کی بنا پر ایک مسلمان رات کو سو نہیں سکتا، آرام نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کی وجہ سے انسان ساری رات اور سارا وقت بے چینی اور بے محسوسی کے اندر گزار دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف ہونی چاہیے، اگر ایک مسلمان کو کسی کافر کی طرف سے تکلیف آتی ہے، گویا کہ اس کو اکیلے کو نہیں آئی، بلکہ مسلمانیت کو ساری کو آئی ہے۔ کس قدر اسلامی بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بازی میں مت پڑو۔ فرقہ بازی ایک انسان کو تعلق جوڑنے نہیں بلکہ توڑنے کا سبق دیتے ہیں۔ جب ایک معاملات کے اندر ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو۔ فرقہ بازی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
ولا تفرقوا، فرقہ بازی میں نہ پڑو، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ اور یہاں قرآن کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی بھائی چارہ بیان کیا ہے۔ فرمائیے یہ کافر لوگ، نو مسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دل میں چکے تھے، ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، بائی کا دشمن تھا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق کھانے کے لیے تیار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا فائدہ یہ ہوا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، آپ لوگوں کو ہوش آ گئی، آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا معاملات کو سمجھ لیا، زندگی کے ہر لمحے کو سمجھ لیا، اور کیا کیا؟ آپس کے اندر بھائی بہن بن گئے۔ اور دوسرا سبق اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، ان قریب تم جہنم میں داخل ہونے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آپ کو جہنم سے دور کیا، آپ لوگوں کو جہنم سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان آیات کو، ان باتوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسلامی بھائی چارے کو یوں ہی بیان کر دیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کی الفت، محبت اور پیار، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ پیار اور محبت اور ان کے رہن سہن کا یہ طریقہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عمل نہیں بن سکتا تھا کبھی بھی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، زمین کے اوپر جتنے بھی خزانے ہیں، زمین کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں، دولتیں ہیں اور مال و دولت کے انبار ہیں، سارے کے سارے یہ خرچ کر دیتے، سارے کے ساری زندگی تباہی کر دیتے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اس طرح کی نفرت تھی، کبھی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ محبت پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ محبت اور پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلامی بھائی چارہ قائم کیا، بھائی کا حق اس کے تک پہنچا دیا، اور یہ بھی سمجھا دیا اگر مسلمانوں زندگی بسر کرنی ہے تو اس تحت زندگی بسر کرنی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر جو مال ملا، فتح ہوئی، جو مال کافروں کی طرف سے آیا، وہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو نہیں دیا۔ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی مسلمانی کی ابتدا تھی، ان مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال دے دیا، چلے گئے۔ بعد میں انصار صحابہ نے بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا مال دے دیا ہے، بلکہ جنگ تو ہم نے بھی کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ان کو کیوں دیا؟ تالیف قلب کی طرف،
تالیف قلب کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا مال دے دیا۔ سوچا ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو مسلمان ہونے کا کچھ فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدہ ہوگا تو یہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال دے دیا، انصار صحابہ نے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ان کو دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اکٹھا فرمایا، اکٹھا کیا، صحابہ کرام سارے اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت سن لو، اے انصار کی جماعت یہ بات غور سن لو، کیا میری وجہ سے آج تم کو اتنا اللہ نے مال نہیں دیا کہ اس سے پہلے تمہارے پاس مال نہیں تھا، تم فقیر تھے؟ وعالتاً فی قبلی، میرے آنے سے پہلے تم فقیری کے اندر تھے، غریبی کے اندر تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال نہیں دے دیا میرے آنے کی وجہ کہ آج تم روٹی کھا سکتے ہو، کپڑا پہن سکتے ہو، زندگی بسر کر سکتے ہو۔ وَمَتُفَرِّقِينَ، اور تم فرقہ بازی میں تھے، جمعکم اللہ بھی، فرقہ بازی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحت بنا دیا ہے، ایک اکٹھا بنا دیا ہے، کیا تم اس بات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے؟ پھر اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اور انصار صحابہ نے بھی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا احسان ہے، آپ واقعتاً اللہ کی طرف سے احسان ہیں، آپ واقعتاً ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آئے ہیں کہ آپ کے آنے کی وجہ سے دنیاوی معاملات، بھائی چارہ بھی قائم ہوا ہے، دین بھی پھیلا ہے، اور دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے اندر حکمت اور دینائی کو پیش کیا کرتے تھے۔ حکمت اور دینائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اتنی دیر تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم مسلمان مومن نہیں بن جاتے۔ جتنی دیر تک ایماندار نہیں بنو گے تمہارا جنت کے اندر داخلہ ممنوع ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان مسلمان نہ ہو، ایماندار نہ ہو، لیکن جنت کے اندر چلا جائے۔ فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایماندار بھی نہیں بن سکتے اتنی دیر تک جتنی دیر تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے، آپس کے اندر پیار نہیں کرتے، آپس کے اندر مل جل کر نہیں رہتے۔ یہ بات نہیں ہے ایک انسان عید کے عید اس کے گلے ملتا ہے، باقی ایام کی اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا بھائی کیا کر رہا ہے، کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے، کن معاملات میں جا رہا ہے، کس قدر اس کو تکلیف ہے، کس طرح اس نے رہنا ہے، کس قدر اس کو معاملات کے اندر میں نے ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اتنی دیر تک ایماندار والے نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم محبت نہ کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، فرمایا کہ اس طرح کا عمل نہ بتا دوں، کیا وہ عمل کی طرف رہنمائی نہ کر دو کہ جس کو کرنے کی وجہ سے تم آپس کے اندر محبت کرنے لگ جاؤ گے، جب محبت ہو جائے گی پھر آپس کے اندر تم ایمانداری کے ساتھ رہو گے، جب ایمانداری کے ساتھ رہو گے پھر تم جنت کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہو۔ وہ عمل کون سا عمل ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس کے اندر سلام کو عام کر دیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصافحوا اذا لم تعرف او لم تعرف، اگر تم جانتے ہو یہ میرا بھائی فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، یا فلاں جگہ پہ اس کی رہائش ہے، یہ فلاں آدمی ہے، فلاں اس کا کام ہے، جانتے ہو تب بھی سلام کرو، نہیں جانتے تب بھی سلام کرو۔ یہ افشوا السلام بینکم۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا تصافحوا، مصافحہ کیا کرو، سلام لیا کرو، تحابوا، محبت پیدا ہوتی ہے، وتحادوا، اور آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، معاملات کے اندر گفٹ بانٹا کرو، تحفے دیا کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ تحابو، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ وتذهب الشحناء، جب لوگ آپس میں گفٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تحفہ تحائف جانے لگ جاتے ہیں، پھر ان کے دلوں کی کنجوسی اور شحیح پنا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان کو تحفہ دینے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ کنجوسی نہیں کرتا بلکہ غنائیت بہا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا مصافحہ کیا کرو، تعریف اولم تعریف، جانتے بھی ہو مصافحہ کرو، نہیں جانتے تب بھی مصافحہ کرو۔ اور مصافحہ کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح مصافحہ کرنا چاہیے؟ اپنی انگلیوں کے ساتھ مصافحہ نہ کریے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہتھیلی کو اپنے دوسرے بھائی کی ہتھیلی کے ساتھ ملایا کرتے۔ مصافحہ کیا ہے؟ اپنی ہتھیلی کو، اپنے ہاتھ کو دوسرے بھائی کے ہاتھ کے ساتھ ملا دینا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھوں سے تو کبھی سلام کیا ہو۔ مصافحہ، صافحہ یصافح مصافحہ، ایک آدمی دوسرا آدمی کے ساتھ مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھوں سے مصافحہ نہیں کیا، اور یہ بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ صرف انگلیوں کے ساتھ مصافحہ کیا جائے، اور یہ بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ ہاتھ ملانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو سینے پر ملا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ محبت پیدا کرنی ہے، معانقہ کر لیں، مصافحہ کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اور پھر محبت کس طرح پیدا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی للمتحابین فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میری محبت کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری ذات کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، والمتجالسین فیہا، اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے، والمتزابرین فیہا، میری محبت کی وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، والمتبازلین فیہا، اور بلکہ میری محبت کی وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرنے والے۔ فرمایا قیامت کے دن ہوگا، میں کہوں گا این المتحابون فیہا، اور دنیا میں جو رہتے ہوئے میری وجہ سے محبت کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ اضلہم یوم لا ظل الا ظلی، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ان محبت کرنے والوں کو میں اپنے سائے کے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہوں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے ان المتحابون فیہا، اور کہاں آپس میں محبت کرنے والے، محبت کی رہنمائی کرنے والے کہاں ہیں؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حلاوت یہ ہے، ایمان کی نشانی یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات یہ ہے ایماندار شخص کی تین نشانیاں ہیں، ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں کہ کوئی بھی انسان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے۔ اور فرمایا دوسری نشانی یہ ہے وَيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ،
دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اگر کسی اور سے محبت کرتا ہے، کسی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، تو محبت یہ کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسری نشانی یہ ہے وہ کفر کے اندر، شرک کے اندر، بدعت کے اندر، گناہ کے اندر اس قدر جانے کو ناپسند کرتا ہے جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ آگ کے اندر جاؤں۔ یہ تین نشانیاں ہیں۔ پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیجئے۔ دوسری بات، انسان سے محبت کیجئے، لیکن ان دونوں محبتوں کے اندر فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه مما سواهما، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن میری محبت اور اللہ کی محبت اس قدر ہونی چاہیے، من والدہ، اپنے والدین سے بڑھ کر اس کو محبت اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے۔ وولدہ، انسان کو اپنے ماں باپ کے علاوہ اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، والناس اجمعین، پوری کائنات کی محبت کو ایک سائڈ پہ کر کے پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھنا ہے۔ انسان سے محبت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ یہ پاس بیٹھا ہوا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، وہ جو جا رہا ہے نا، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعلم، کیا تو نے اس کو بتایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ کہتا ہے، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نہیں بتایا، میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا، جاؤ اٹھو، جاؤ اس سے ملو، اس کو بولو کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان دوسرے مسلمان سے محبت کی چھپانی نہیں چاہیے۔ محبت یہ ہے، اگر کسی دوسرے آدمی سے محبت ہے اس کو بتائیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بھائی جان آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کس لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بغض بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، اس کی مثال تو اللہ کے لیے۔ بغض کی مثال کیا ہے؟ ایک انسان کسی کافر سے نفرت کرتا ہے، ایک مسلمان اپنے دوسرے بھائی سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا میں اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ روزہ نہیں رکھتا میں اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ اسلام قبول نہیں کرتا میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ محبت اور نفرت کا معیار اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی اسلام بھائی چارہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر سمجھا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، اپنی آبادی کو چھوڑا اور دوسری آبادی کے اندر جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ آدمی گھر سے کیوں نکلا اور دوسری آبادی میں کس لیے جا رہا ہے۔ وہ آدمی نکلنے والا اپنی آبادی سے اس نیت سے نکلا کہ فلاں آبادی میں اس کا بھائی ہے، اس کا مسلمان دوست ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، اس کو ملنے کے لیے وہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ فرشتے دونوں آبادیوں کے درمیان جا کر رستے کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے فرشتہ، پاس سے گزرنے والا وہ شخص، وہ آدمی
جو اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، محبت جس سے کرتا تھا اس کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ فرشتے نے پوچھا میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، پوچھا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں آبادی میں جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ فلاں آدمی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اہل لک علیہ من نعمت تبرھا، کیا اس نے تم پہ کوئی احسان تو نہیں کیا جس کی وجہ سے تم جا رہے ہو؟ ایک انسان دوسرے انسان سے اس لیے بھی مل سکتا ہے کہ اس نے اس پر احسان کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، تب بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ لیکن کہا نہیں، اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، نہ اس نے مجھ پر کوئی نیکی کی ہے، صرف میں اس کو محبت کرتا ہوں، مسلمان ہے، پیار کرتا ہوں، صرف اس کی ملاقات کے لیے اس لیے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس سے۔ کہا خوشخبری ہے تمہارے لیے، انا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد ہوں، ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احبک کما احببتہ، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس نیت سے اور اس طرح محبت کرتا ہوں جس طرح تو فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا معیار دیکھیے، مقصد نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں اس نے کی، کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ محبت کی وجہ سے اپنی آبادی کو چھوڑا، اپنے بھائی کی آبادی میں جا رہا ہے صرف اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ محبت کا معیار ہونا چاہیے۔ ویسے تو لوگ محبت کرتے ہیں علم کی وجہ سے کہ اس سے علم ملے گا، محبت کرتے ہیں کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے مال ملے گا، کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا حسن دیکھ کر، کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی طاقت کو دیکھ کر، لیکن محبت ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما دی ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا اشداء علی الکفار۔ جب جنگ کی باری آتی ہے، دشمنوں کی باری آتی ہے، کفار کی باری آتی ہے، تو آپس میں سخت ہو جاتے ہیں، ان کو سخت سمجھتے ہیں، لیکن جب آپس میں مجلس لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، علم کی بات ہوتی ہے تو رحماء بینہم آپس میں بہت نرم بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے، پانی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، پانی لایا گیا، کہا پانی پی لو ہوش میں آ جائے گا، دیکھا میرے بھائی بے ہوش ہیں، کہا مجھے چھوڑو ان کو پانی دو۔ اس نے کہا میرے اور بھائی بے ہوش ہیں، کہا مجھ کو بھی چھوڑو، میرے اور بھائی کو، اگلے والے کو پانی دو، ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔ اسی طرح کرتے کرتے سارا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن محبت کا معیار، پیار کا معیار، اسلامی بھائی چارہ قائم کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یعود مریضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پتہ لینے کے لیے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کو بیماری میں دیکھتا ہے تو اس کے گھر میں اس کا خیال کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ انسان صبح کے وقت جاتا ہے، ان جاء غدوۃ صلی 70,000 ملکہ، اس کے شام ہونے تک 70,000 فرشتہ اس آدمی کے لیے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ انسان
اپنے بھائی کا پتہ لینے کے لیے شام کے وقت جاتا ہے، صبح ہونے تک صلی بہا 70,000 ملکن 70,000 فرشتہ اس آدمی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے۔ اور وہ فرشتے جن کی اللہ تعالیٰ ہر حالت میں دعا قبول کرتے ہیں۔ ایک انسان کسی مولوی سے دعا کرواتا ہے، اپنے کسی عزیز سے دعا کرواتا ہے، کسی کو نیک سمجھتا ہے اس سے دعا کرواتا ہے، اپنے فقیر سے دعا کروا لیتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ لیکن فرشتے جن کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتے، ہر وقت قبول کرتے ہیں۔ جو انسان دوسرے مسلمان کا پتہ لینے کے لیے چلا جاتا ہے، عیادت کے لیے چلا جاتا ہے، 70,000 فرشتہ اس آدمی کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ نہیں، دو نہیں، 70 نہیں، 70,000 فرشتہ۔ جب ایک انسان کو 70,000 فرشتے کی دعا ملتی ہو، کس طرح اس کی زندگی کامیاب نہیں بن سکتی؟ اور اسی طرح فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، پہلا حق ہے یہ ہے کہ اس کو اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ایک انسان سلام کہتا ہے السلام علیکم، دوسرا جواب نہیں دیتا، گناہ گار ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو جواب دیا جائے۔ عیادت المریض، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے نا، بیمار ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسے بیمار ہو جائے تو اس کا پتہ لینے جائے۔ اتباع الجنائز، تیسرا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو اس کو چاہیے اس کا جنازہ پڑھے۔ آج کینہ، بغض اور حسد کی وجہ سے لوگ جنازہ نہیں پڑھتے۔ فلاں نے میرا یہ کام نہیں کیا تھا، آج میں اس کی قبر پر نہیں جاؤں گا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ نہیں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کا سبق دیتا ہے، اپنے بھائی کو کبھی اکڑ کر نہیں رہتا، اپنے بھائی کے بارے میں کبھی غلط تصورات پیش نہیں کرتا، اپنے بھائی کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچتا، بلکہ وہ محبت اور پیار اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ فرمایا اس لیے جب فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھو۔ اور فرمایا 5واں حق یہ ہے اجابت الدعوہ، اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ دعوت، اگر کوئی غریب ہے اس نے اپنی حیثیت سے آپ کو کھانا کھلانا ہے، اگر کوئی امیر ہے اس نے اپنی حیثیت سے آپ کو کھانا کھلانا ہے، لیکن آپ امیر ہیں، غریب کی دعوت پر نہیں جاتے، آپ گناہ گار ہیں۔ آپ اس کے پانی کی دعوت کو قبول کریں، لیکن اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اور دعوت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، دعوت قبول کرنے کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی دعوت پر جا کے اس کے گھر میں کھانا کھائیں گے تو آپ کی دعوت قبول ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی، یہ طریقہ نہیں۔ اس نے آپ کو دعوت دی، آپ آئے، گھر میں بیٹھے، گفتگو کی، 5 منٹ کی، 7 منٹ کی، 10 منٹ کی، چلے گئے، آپ نے دعوت قبول کر لی، پانی بھی نہیں پیا، کھجور بھی نہیں کھائی، کھانا بھی نہیں کھایا، کچھ شک بھی نہیں کیا، لیکن اپنے مسلمان کے بلانے پر اس کے گھر کے اندر تشریف لے آنا، یہ دعوت کو قبول کرتا ہے۔ یہ دعوت کا حق نہیں ہے کہ ایک مسلمان ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمارے گھر میں آ کر بھی کھانا نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے کھانا نہ کھا سکے، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے وہ کھانا نہ کھا سکے، اس لیے یہ بھی طریقہ ہے ایک مسلمان کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے بارے میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یقول یا ابن آدم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابن آدم، اے انسان، مریض تو، میں بیمار ہوا، فلم تعودنی، تو
تم میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں، بات غور سے سنیں۔ مریض تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بیمار ہوا، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ تو آدمی کیا کہے گا؟ یا رب وکیف اعودک وانت رب العالمین، اللہ میں تیری کس طرح عیادت کرتا، تو کائنات کا بادشاہ ہے، میں کس طرح تیری عیادت کے لیے آتا، کس طرح تیری عیادت کو قبول کرتا؟ اے اللہ میں تیری عیادت کو کس طرح آتا، تو رب العالمین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اما علمت فلانا مرضا، کیا تمہیں پتہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے فلاں جگہ پر فلاں آدمی تھا، وہ بیمار ہوا تھا، تجھے علم بھی تھا لیکن تو اس کا پتہ لینے کے لیے نہیں گیا، عیادت کے لیے نہیں گیا، تمہیں پتہ تھا؟ اما علمت لو ان وجدتنی لوجدتہ، تمہیں پتہ تھا اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا ان قریب تو مجھے پا لیتا، میں تیرا ہو جاتا تو میرا ہو جاتا، لیکن تو اس کا پتہ لینے کے لیے نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے کا سکھانے کا طریقہ دیکھو، فرمائے مرض تو میں بیمار ہوا لیکن اللہ رب العزت کبھی بیمار نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ تو اس سے مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے، باسی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے، چھینک نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے۔ لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو کس طرح کہہ دیا؟ مریض تو میں بیمار ہوا۔ اب ایک انسان کو پتہ ہے فلاں شخص بیمار بھی ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، میری ضرورت ہے، حلب کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے، پھر بھی اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتا۔ میرے مسلمان بھائیو، آپ کو ہر وقت ہر حال کے اندر اسلامی بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے، اور اسلامی بھائی چارے کے اندر کچھ غلطیاں آ جاتی ہیں۔ انسان ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یہ غلطیاں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، ان غلطیوں کو سولو کرنا، چھوڑ دینا، یہ بڑی بات ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ آپ ان غلطیوں کے اندر پڑتے نہیں ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کس قدر اونچا ہے، کس قدر نیک ہے، کس قدر اس کا اخلاق ہے، کس قدر اس کا مقام ہے، آپ اس کو غلط سمجھ لیں گے، آپ اس غلط فہمی کی وجہ سے اس بھائی کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے فرمایا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس بس گمانی سے بچ جاؤ، بد اخلاقی سے بچو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا تم جب غیبت کرتے ہو تو یہی سمجھو کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، زندہ بھائی کو کاٹا ہے، کھا لیا ہے۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا کے اندر غیبت کرنے والے کو کلہ میتا فاکلہ حیا، اس سے ابھی کھاؤ، مردے کو کھاؤ جس طرح تو زندہ رہتے ہوئے دنیا میں کھایا کرتا تھا۔ فیأکلہ، پھر وہ قیامت کا دن ہوگا وہ کھائے گا، ویأکل ویصفح، جب وہ کھائے گا نا تو چیخیں مارے گا اور اس کی شکل کو بگاڑ دیتا جائے گا، اور اس کی شکل کو بگاڑا جائے گا، کھائے گا بھی، چیخیں بھی مارے گا، کھائے گا بھی، اور بد شکل ہو جائے گا وہ آدمی جو دنیا میں رہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں غلط سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلامی بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، محبت اس لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور پیار کی بنیاد ہو اللہ کے لیے ہو،
اور نفرت کی بنیاد ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔